اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ قرآن شریف کی سب سے بڑی سورت ہے۔ اس میں 286 آیات ہیں اور اس میں 40 رکوع ہیں، اور یہ پہلی مدنی سورت ہے۔ اس سے پہلے مکہ میں 2/3 حصہ نازل ہو چکا تھا قرآن کا، یعنی کہ یہ سورت مدینہ میں نازل ہونے والی پہلی مدنی سورت ہے یہ، اور اس سے پہلے مکہ میں 2/3 حصہ قرآن نازل ہو چکا تھا، اور مکہ میں مشرکین دشمن ہو گئے تو مسلمان مدینہ آ گئے ہجرت کر کے۔ لیکن مدینے میں بھی 3 طرح کے دشمن تھے۔ پہلے تو مشرکین obviously، دوسرے یہود۔ یہ یہود وہی تھے جو شام سے ہجرت کر کے آئے تھے، کیونکہ ان کی کتاب سے ان کو گواہی ملی تھی کہ مدینے میں آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی، تو یہ اس آس میں مدینہ ہجرت کر دیے تھے تب بہت سال پہلے۔ پھر تیسرے تھے منافقین، مطلب جو بظاہر تو مسلمان تھے لیکن ان کے دلوں میں نفاق تھا۔ ان سب کے علاوہ ایک اور کیٹیگری تھی، بدو تھے وہ، یعنی دیہاتی لوگ۔ یہ مزدور طبقہ کے لوگ تھے، جدھر باقی لوگ چلتے تھے ادھر چلتے تھے، یعنی کہ جو بھی پاورفل لوگ، جو بھی پیسے والے لوگ، مالدار لوگ چلتے تھے، یہ اسی کو صحیح سمجھ کر اس طرف چلنے کی کوشش کرتے تھے۔ اسلام سے پہلے ایسا کرتے تھے یہ لوگ۔ سورہ بقرہ قرآن کی پہلی طویل ترین سورت ہے۔ یہ قرآن کی ایک چھوٹی ہے پیک۔ اس کی ہر آیت کے نزول پر 80 فرشتے یعنی 80 فرشتے نازل ہوتے تھے، سبحان اللہ۔ ہر آیت کے نزول پر 80 فرشتے نازل ہوتے تھے، سبحان اللہ۔ اسی صورت میں آیت الکرسی جیسی افضل آیت بھی ہے، اور اس کی آخری 10 آیات ایسی ہیں کہ اگر اس کو پڑھ لینا تو جن اور جادوگر کے جادو سے بھی بچ جائیں گے، اور اس کا پڑھنا قیامت کے دن کے لیے بھی فائدہ ہوگا، اس کا چھوڑنا حسرت ہوگا۔ باطل پرست یعنی جادوگر اس کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے، اس کے پڑھنے والے کو جادو کا اثر ہی نہیں ہوگا۔ یعنی جادوگر جب جادو کریں گے تو اس کے پڑھنے والے پر اس کا اثر ہی نہیں ہوگا، کیونکہ گھر میں شیطان ہی داخل نہیں ہوگا۔ اس سورے میں 1000 ڈوز اور 1000 ڈونٹس ہیں، یعنی 1000 ایسے حکم ہیں جن کو کرنا ہے، اور 1000 ایسے احکام ہیں جن کو نہیں کرنا ہے۔ اب ہم اس کی پہلی آیت کو دیکھتے ہیں۔ پہلی آیت الف لام میم۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہیں۔ حروف مقطعات کے معنی صرف اللہ کو معلوم ہے، اس کے معنی کسی اور کو نہیں معلوم۔ ٹوٹل 29 یعنی کہ 29 حروف مقطعات ہیں۔ کیوں استعمال ہوئے یہ حروف مقطعات؟ 2 ریزنز تھے اس کے۔ پہلا ریزن تھا الرٹ کرنے کے لیے، یعنی کہ اب بے خیالی میں بے دھیانی میں بیٹھے رہتے تھے تو ہم کسی کو بولتے ہیں اٹینشن پلیز، ایسے بولتے ہیں نا ہم الرٹ کرنے کے لیے، تو ایسے ہی اللہ نے حروف مقطعات کو استعمال کیا الرٹ کرنے کے لیے۔ اور ایک اس کا دوسرا استعمال تھا کہ عربوں کو بتا دیا اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ کو استعمال کر کے کہ
دیکھو یہ تو تمہاری زبان ہے نا، عربی، عربی تو تمہاری زبان ہے، لیکن اس کے باوجود تم اس کے مطلب نہیں جانتے۔ دو ریزنز تھے حروف مقطعات کے، اور اس کے معنی صرف اللہ کو معلوم ہے۔ یوزلی ہم جب بھی کسی لینگویج کو پڑھتے ہیں تو ویکیبلری بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے، اور ہم ویکیبلری کو امپروو کرنے کے لیے ہم ڈکشنری یوز کرتے ہیں۔ ڈکشنری کی ضرورت پڑتی ہے نا ہمیں، لیکن اس قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور حدیث کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور اس سورت کو چمکتی ہوئی سورت بھی کہتے ہیں۔ دوسری آیت میں بتایا گیا ہے کہ یہ کتاب ہے اور اس میں کوئی شک نہیں، اور متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس سورے کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس کتاب میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اس سورے کے شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے متعلق سارے شک و شبہات کو دور کر دیے، اور یہ تین باتیں بتائیں کہ پہلی بات، یہ ایک کتاب ہے اور اس میں کوئی شک نہیں، یعنی 100% یہ آتھینٹک ہے۔ تیسری بات، اس میں ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے، سب کے لیے نہیں، متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ عام طور پر دنیا میں جب کوئی بھی رائٹر کتاب لکھتا ہے تو شروع کے صفحے پر وہ لکھتا ہے کہ میں نے اپنی سمجھ سے لکھا ہے جو کچھ بھی لکھا ہے، اگر اس میں کوئی غلطی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ صاف صاف بتا رہے ہیں کہ یہ کتاب ہر شخص سے پاک ہے۔ دنیا میں صرف قرآن پاک ہی ویسی کتاب ہے، ایک واحد کتاب ہے جو آتھینٹک ہے، ہر شخص سے پاک ہے۔ مسلمانوں نے جب تک اس پر عمل کیا تب تک وہ کامیاب رہے، ناکامی کی وجہ اس کا چھوڑ دینا ہے۔ اس کتاب اس کتاب کو جب تک امام بنایا، جس جس کسی نے بھی اس کتاب کو ایمان بنایا وہ لیڈر بنے، ان کی دھاک تھی، ان کا دبدبا تھا، ان کا ایک وہ لیڈر بنے، دوسری قوم پر دبدبا تھا ان کا۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ اس میں یہ کتاب اوتھینٹک ہے 100%۔ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ مدینہ کے لوگ جھٹلانے جو لگے تھے اس کتاب کو، اس کتاب کو جھٹلانے لگے تھے وہ۔ کیوں؟ کیونکہ یہود نے تو تمنا کی تھی نا کہ ان میں سے نبی آئے گا، یعنی بنی اسرائیل میں سے نبی آئے گا، لیکن جب نبی بنی اسماعیل سے آ گئے تو ان کو یہ بات برداشت نہیں ہوئی، تب انہوں نے اس کتاب کو صاف صاف جھٹلانا شروع کر دیا۔ پھر اسی آیت میں ہمیں بتایا کہ متقی لوگوں کے لیے ہی ہدایت ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں متقی کون ہے۔ قرآن کا یہ خوبصورت لفظ بہت ہی خوبصورت لوگوں کے لیے استعمال ہوا ہے جو اللہ اور رسول کو بہت پسند کرتے ہیں۔ متقی متقی کا ترجمہ زیادہ تر پرہیزگار آتا ہے، اور ہم کو تو پرہیز لفظ سے ہی چڑ مچتی ہے۔ یہ لفظ بالکل اچھا نہیں لگتا ہمیں، پرہیز کرنا یہ لفظ ہمیں بالکل پسند نہیں آتا۔ لیکن چلیے جانتے ہیں اصل میں متقی لوگ کون ہیں، کیا ہوتی ہیں ان کی صفات، کیا کوالٹیز ہیں ان کی، اصل میں وہ ہیں کون۔ متقی وہ ہیں جو جیسے بھی ہیں لیکن
ان کے دل میں خود کو بدلنے کا جذبہ پیدا ہو چکا ہوتا ہے. وہ اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں اور قرآن سے ہدایت رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں. یعنی کہ متقی لوگ خود کو بدلنا چاہتے ہیں، اپنی زندگیوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنا چاہتے ہیں. یاد رکھیں، ہدایت صرف مانگنے سے ملتی ہے، اور جس کے اندر جتنا تقوی ہوگا اس کو اتنی ہی ہدایت ملے گی. اور یہ ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک علم کی حد تک، دوسرا عمل کی حد تک. علم کی حد مطلب سب کچھ جان لیتے ہیں، لیکن صرف علم کی حد تک جان لیتے ہیں. ہاں یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرے تو ثواب، یہ کرے تو گناہ، یہ کرے تو جنت ملے گی، یہ کرنے سے جہنم ملے گی. سب جان لیتے ہیں علم کی حد تک. دوسرا عمل کی حد تک، یعنی جاننے کے بعد اس پر عمل بھی کرتے ہیں. اسی دل کو یہ کتاب نفع دے گی جو متقی ہوگا. تیسری آیت میں بات کی گئی ہے متقی لوگوں کی خوبیاں. کیا ہے ان کی خوبیاں؟ پہلی خوبی، یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، چھپی ہوئی چیزوں پر، جیسا کہ قیامت کے دن پر، جنت پر، جہنم پر. یہ غیب ہے، یہ دکھائی نہیں دیتا ہمیں. فرشتوں پر، اللہ پر. پہلی خوبی ان کی ہے کہ یہ غیب پر ایمان لاتے ہیں. جب اللہ پر ایمان لائے تو پھر دوسری خوبی یہی ہوگی نا کہ اس کے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے. نماز کی طرف اشارہ ہے یہاں پر، نماز کی بات ہو رہی ہے. نماز تو ہمیں اطاعت سکھاتی ہے، اللہ کی بڑائی کو بیان کر رہے ہوتے ہیں ہم نماز میں. جب بھی نماز پڑھتے ہیں اللہ کے ساتھ اپنا تعلق دکھتا ہے نماز کے ذریعے سے. تعلق بن جاتا ہے نماز کے ذریعے سے اللہ کے ساتھ. پھر انہی متقی لوگوں کی تیسری خوبی یہ بھی ہے کہ یہ لوگ اللہ کے دیے ہوئے رزق کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. یعنی کہ یہ لوگ جمع خوری نہیں کرتے، اللہ نے جو دیا ہے اس کو شیئر کرتے ہیں، اس کو اللہ کے بندوں میں بانٹتے ہیں. ایک بات یہاں پر نوٹ کر لیں، یہاں پر جو ورڈ رزق آیا ہے، رزق کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں. رزق کا مطلب ہم سمجھتے ہیں کھانا پینا، اسی کو ہم صرف رزق سمجھتے ہیں. نہیں، یہ بات نوٹ کر لیں، دولت، محبت، بچے، صحت، علم، یعنی کہ ہر نفع مند چیز رزق ہے. پھر چوتھی آیت میں کیا ہے؟ اس میں بھی انہی متقی لوگوں کی خوبیوں کو بیان کیا گیا ہے. کنٹینیو ہو رہا ہے انہی کی خوبیوں کو کا کنٹینیوشن ہے اس نیکسٹ آیت میں بھی، چوتھی آیت میں بھی، فورتھ آیت میں. اور وہ لوگ ایمان لاتے ہیں ان کی طرف جو نازل کیا گیا. یہاں پر قرآن پاک کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، یعنی کہ یہ لوگ قرآن پر ایمان لاتے ہیں. پھر اور جو کچھ ان سے پہلوں پر نازل کیا گیا. کیا پہلوں پر نازل کیا؟ یہاں پر اشارہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی ساری کتابیں، جو پہلے نبیوں پر نازل کی گئی تھی کتابیں، جیسے کہ تورات، انجیل، زبور. ان پر بھی ہمیں ایمان لانا ضروری ہے، کیونکہ یہ کتابیں اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں پر بھیجی تھی. لیکن اب ان کتابوں پر ہم صرف ایمان لانا چاہیے ہمیں، یعنی ایمان لانا ضروری ہے. اس پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ یہ اب اوتھینٹک بکس نہیں ہیں. کافی ملاوٹ ہو چکی ہیں ان پر. ان کے مذہبی علماء نے بہت ساری ملاوٹیں کر دی ہیں. ہمارا قرآن محفوظ ہے کیونکہ اللہ نے خود ذمہ لیا ہے اس قرآن کو محفوظ کرنے کا. اور یہاں پر ہمیں ایک اور دلیل بھی ملتی ہے. وہ کیا ہے؟ ختم نبوت کی دلیل. کیسے ملی ہمیں یہ دلیل؟ کیونکہ
یہاں پر اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں نا، جو ان پر نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو پہلے نبیوں پر نازل ہوا تھا اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آگے جو نازل ہوگا اس پر ایمان لائیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے، مطلب ایک اشارہ مل رہا ہے ہمیں یہاں پر کہ ختم نبوت کا اشارہ مل رہا ہے۔ اور متقی لوگوں کی یہ تو بہت ہی عمدہ صفت ہے، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ متقی لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ایک منٹ رکے یہاں پر، غور کریں۔ آپ لوگوں نے دیکھا یہاں پر لفظ یقین آیا ہے، ایمان نہیں آیا۔ اس سے پہلے جو بھی متقی لوگوں کی صفات بیان کی گئی تھی، یعنی کہ متقی لوگوں کی جو بھی کوالٹیز بیان کی گئی تھی، اس پر لفظ یقین آیا، اس پر لفظ ایمان آیا تھا۔ اب اس میں یقین آیا ہے، کیوں؟ کتنا زور دیا ہے آخرت کے دن پر؟ ایمان کے ساتھ ساتھ یقین بھی رکھنا ہے قیامت پر، کیونکہ قیامت تو آ کر رہے گی، اور اس دن سب لوگ پالیں گے، اس دن جو بھی انہوں نے کمایا ہے دنیا میں۔ اسی لیے یہاں پر یقین آیا ہے کہ وہ لوگ متقی لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔